ماہ ربیع النور ہم اور آپ کے درمیان جلوہ فرما ہے. ایک ایک دن کر کے اس نوری مہینے کی تاریخ رخصت ہو رہی ہے. حصول برکت بطور عادت 3 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ذیشان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے. کہ جبریل بول اٹھے، جبریل بول اٹھے کہ میری جان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے. اور یاسین اور طٰہٰ واللیل والضحیٰ، بولیے سبحان اللہ. یاسین، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کہیں یاسین کہا ہے، کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں والشمس کہا ہے، کہیں والقمر کہا ہے، کہیں یا ایھا النبی فرمایا ہے، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا ہے. یاسین اور طٰہٰ واللیل والضحیٰ، یاسین اور طٰہٰ واللیل والضحیٰ کی آیت بتا رہی ہے، آیت بتا رہی ہے کہ قرآن مصطفیٰ ہے، آیت بتا رہی ہے کہ قرآن مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. یہ رب کے تجلیوں کو موسیٰ نہ دیکھ پائے، رب کے تجلیوں کو موسیٰ نہ دیکھ پائے، رب کے تجلیوں کو موسیٰ نہ دیکھ پائے. عرش بری پہ رب کے، عرش بری پہ رب کے المہمان مصطفیٰ ہے، عرش بری پہ رب کے مہمان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے. درود شریف پڑھیں جھوم کے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ
ولادت کا سعادت پوری کائنات کے لیے رحمت اعظم ہے، عظیم رحمت ہے، عظیم برکت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی میں ہم اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے انسانی شکل میں، انسانی لباس میں، لباس بشری میں جلوہ فکر ہوئے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں میرے آقا کی ویسے ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرے آقا جب میرے شکم میں تھے تو مجھے احساس تک نہیں ہو رہا تھا، اور جب ولادت ہوئی تو ذرہ برابر کوئی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوا۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ جب آقا کی ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7 اوصاف حمیدہ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتی ہے کہ 7 وصف میں نے دیکھے آقا کی آمد پر جو ہر کسی کی آمد پر نہیں دیکھا جاتا۔ فرماتی ہے کہ جب آقا تشریف لائے تو آپ کے نور سے پورا گھر منور ہو گیا، پورا گھر منور ہو گیا۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد آپ کی ذات بابرکات سے حضرت آمنہ کا پورا گھر روشن ہی رہا کرتا تھا۔ راتوں رات پورے گھر میں روشنی رہتی تھی۔ مکے کی ہمسایہ عورتیں آ کر کے حضرت آمنہ سے پوچھتی ہے آمنہ یہ بتاؤ سارے گھروں میں چراغ بجھ جاتے ہیں، تاریکی ہو جاتی ہے رات کے وقت، مگر اس گرانی کے ماحول میں تمہارے گھر میں ساری ساری رات روشنی رہا کرتی ہے، ساری ساری رات تم چراغ جلاتی ہو؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے نا میں چراغ نہیں جلاتی ہوں۔ نہیں روشنی تو تمہارے روشن دانوں سے آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے روشن دان سے روشنی آتی رہتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے نہیں میں چراغ ساری رات نہیں جلاتی ہوں، تھوڑی دیر جلاتی ہوں اس کے بعد بجھا دیتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی جب رب نے سراج منیر ان کے گھر پہ بھیج دیا۔ میرے آقا کے مقدس جسم پاک سے نور نکلتی تھی اور اس نور کی روشنی پورے گھر میں پھیلی رہتی تھی۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ جب آقا کی آمد ہوئی تو پورا گھر منور ہو گیا اور خوشبو سے معطر ہو گیا، پورا گھر مہکنے لگا۔ اور فرماتی ہے دوسرا وصف یہ دیکھا میں نے کہ جب آقا تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں تشریف لائے، آتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدہ کر کے آپ نے اپنی زبان سے فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد فرمایا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اور لوگ سے بولو آقا رب ہب لی امتی کہتے ہوئے آئے۔ استاد زمان حضرت جمیل قادری فرماتے ہیں رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور فرماتی ہے کہ تیسرا وصف یہ دیکھا کہ میرے آقا
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں تشریف لائے تو بالکل صاف ستھرا تھے، بالکل صاف ستھرا، کوئی کسی طرح کی کوئی گندگی آپ کے مقدس جسم پاک پہ نہیں تھی۔ اور جو کہاس بیان فرماتی ہے میرے آقا تشریف لائے تو ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تشریف لائے، لیکن ناف کٹی ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرا محبوب دنیا میں جائے تو اس کے ناف کو کاٹنے کے لیے، یعنی نال کو کاٹنے کے لیے دائی کو بلایا جائے، دائی سے نال کو کٹوایا جائے، رب کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ تو ناف کٹی ہوئی، آپ اپنے بچوں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بلاتے ہیں نا ڈاکٹر کو، تو دائی نہیں تو ڈاکٹر آتے ہیں، ناف کاٹتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نال کاٹنا، بعض سے بھی کہتے ہیں نال کاٹنا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا کہ آپ کی ناف مقدس کٹی ہوئی ہے اور ختنہ بھی کیا ہوا ہے، یعنی یہ رب کو منظور نہیں تھا کہ جب میرا محبوب کچھ پڑا ہو تو پھر نائی کو بلایا جائے اور اسے جو ہے ختنہ کروایا جائے۔ رب کو یہ احسان جتانا منظور نہیں تھا کہ کسی دنیا والے کا احسان میرے محبوب پہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ناک کٹی ہوئی، حکمہ، اطباء، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ جو ناک جڑی ہوتی ہے، جو ناک جڑی ہوتی ہے بچے کا، تو اس ناک سے بچے کو ماں کے شکم میں خون سے رزق پہنچایا جاتا ہے، خون سے اس کی غذا پہنچائی جاتی ہے۔ حضرات، یہ جو نال سے خون کی غذا پہنچائی جاتی ہے، آپ نے اس پہ کبھی غور کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں نال کے ذریعے سے، ناف کے ذریعے سے خون کا غذا پہنچایا۔ خون چونکہ حرام ہے، خون حرام ہے، منہ سے نہیں دیا خون، بلکہ ناف کے ذریعے خون دیا، خون سے غذا پہنچایا، پیٹ میں پرورش کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیٹ میں رکھ کر کے اس میں پرورش جو خون کی غذا کے ذریعے سے، ناف کے ذریعے سے کروا ہے، منہ سے نہیں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بولنا سنو، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب تم کو میں نے حرام کھانے سے بچایا ہے، اب دنیا میں جاؤ تو وہاں کے حرام کھانے سے بچنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تم بچو حرام کھانے سے۔ کتنے ہیں وہ بدنصیب جو دنیا میں رہ کر حرام کھانے سے نہیں باز آتے ہیں؟ غریبوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، بیواؤں کا مال حرام کر رہے ہیں، غریبوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، حرام پاتے اس کو کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس کو حرام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی بیاج کھا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نہ جانے کیسے کیسے جو ہے ان جرائم میں مبتلا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، احسان ہے اس وقت کا جس نے آپ کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے آپ کے منہ کو حرام کھانے سے بچایا ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر کے حرام کھانے سے بچیں اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ میرے دینی بھائیوں، حضرت صوفیہ فرماتی ہے کہ جب میرے آقا تشریف لائے جو چوتھا وصف یہ کہ آپ کی ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیے ہوئے آپ تشریف لائے، اور پانچواں وصف یہ کہ جب آپ تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ، اور زور سے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور چھٹا وصف فرماتی ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مقدس پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور جو سے بول دو مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس پشت پہ، اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی ہوئی کہ دنیا میں آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ آج دیکھو بہت سے ایسے مولوی بھی ہیں جو لکھ کر کے شیطانی وہمات اور شیطانی خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح، کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح،
नबी हमारे भाई के पहले पैदा हुए तो उन्होंने मेरे भाई है किताबों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ मौलवियों ने लिख दिया है जिनके ज़हन में कीड़े ने काटा, शैतानी ग़लबा उनके दिमाग में सवार हुआ तो उन्होंने लिख डाला कि नबी तो हमारी तरह है। माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह, सुभान अल्लाह ने माज़अल्लाह, सोच रहे। और क्या लिख दिया, नबी पहले पैदा हुए तो नबी हमारे बड़े भाई की तरह हुए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसलो मिसाल कोई दुनिया में आया ही नहीं। और कुरान ने बता दिया कि मेरा महबूब ऐसा आया है, मेरा महबूब ऐसा आया है कि मेरे महबूब की तरह न कोई आज तक पैदा हुआ है न पैदा हो सकता है, क्योंकि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की तरह किसी को बनाया ही नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने इसी सब चीज़ की तो जो है इसी सब चीज़ का इंकशाफ कर दिया है, इसी सब मसले का हल कर दिया है। फरमाते हैं लमुयात नज़ीरो काफी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। और जोर से बोल दो, आज तक कोई ऐसा शायर पैदा नहीं हुआ जैसी शायरी आला हजरत ने कर डाली है। हर नात के शेर में 4 जुबान इस्तेमाल फरमाया है। फरमाते हैं इसी में देख लो, इसी में अरबी भी है, इसी में उर्दू भी है, इसी में हिंदी भी है, इसी में फारसी भी है। 4 जुबान को लेकर आला हजरत ने ये नज़्म पूरी लिखी है, ये नाते मुस्तफ़ा लिखी है। फरमाते हैं लमुयाते नज़ीरो काफी नज़रिन, सुभान अल्लाह, फरमाते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका नज़ीर, आपका मिस्ल कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और इसी को फारसी में कहते हैं कि मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, यानी आपकी मिस्ल कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लमुयात नज़ीरो काफी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। और जगराज का ताज तोरे सर सोहे, यानी पूरे दुनिया के जग का ताज आपके सर पे सोहत है, सोह रहा है। जो है जगराज का ताज तोरे सर सोहे, अरे तुझको तो शहे सरा जाना। अब ये तुझको तो शहे सरा जाना ये उर्दू लफ्ज़ में है, उर्दू भाषा में है। और जगराज को ताज तोरे सर सोहे ये हिंदी भाषा में है। फरमाते हैं या रसूलल्लाह, पूरे जग का, पूरे संसार का ताज आपके सर पे सोह रहा है, यानी खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरती के तौर पे रखा हुआ है। और फरमाते हैं तुझको तो शहे दो सरा जाना, यानी खुदा के बाद अगर कोई बादशाह है तो आपकी बात है। सुभान अल्लाह। तुझको तो शहे दो सरा जाना। तो ये सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल है कि उन्होंने मेरे आका की मदह सराई है। देखिए बाज़ मौलवियों ने जब मेरे आका की तौहीद की है, मेरे आका को अपना भाई कहा है, अपने बड़े भाई की तरह लिखा है, तो आला हजरत ने अपने कलम की तलवार को उठाया है और उनका खात्मा करते हुए नजर आए हैं। बता दिया है कि ऐ दुनिया वालों देख लो, जो नबी को अपनी तरह कहेगा, जो नबी को अपने बड़े भाई की तरह कहेगा, तो वो मोमिन ही नहीं हो सकता है, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है, वो काफिर हो गया। और जिन्होंने कुफरिया अल्फाज किताबों में लिखे, आला हजरत ने उनको काफिर कहकर बता दिया और उनको बता दिया कि ये काफिर हैं, इनके बातों में ना आना, इनके दिल में ईमान नहीं है, क्योंकि मेरे आका के मिस्र न कोई पैदा हुआ है न कोई पैदा हो सकता है। इल्म गैब पे एतराज, नबी को इल्म गैब कहाँ? ऐसा इल्म गैब तो बच्चों, पागलों, जानवरों को है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, किताबों में लिखा हुआ है, आप किताब देख सकते हैं। अगर आपके समझ में ना आए तो मुझसे किताब मांग सकते हैं, तलब कर सकते हैं, किताब का हवाला मैं दे दूंगा, किताब का नाम बता दूंगा। आप हमारी किताब लेकर नहीं, नेट का ज़माना है, मोबाइल पे किताब सर्च करें, पढ़ें कि कैसा कैसा लिखा है बदअकीदों ने और कैसा कैसा जो है अपनी अकीदत को फैलाया है।
لوگوں کے ایمان کو برباد کیا ہے، لوگوں کے ایمان کو چھینا ہے۔ تو حضرات گرامی، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اس طرح اعتراض، میرے آقا کو بعض لوگ تو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد۔ میرے آقا نے 40 سال کے بعد تو نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب رب کا حکم ہوا کیا ہے میرے محبوب اب اعلان فرمائیے، اب لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلائیے، لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اکٹھا فرمایا کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ، اے لوگوں آ جاؤ، کچھ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ جب قریب ہوئے، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر تک کسی عرب کے کسی شخص نے نہ غلط بیانی کرتے ہوئے دیکھا، نہ غلط زبانی کرتے ہوئے دیکھا، نہ کہیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ گزارا مکے کی سرزمین پر۔ لوگ میرے آقا کو امین کہتے تھے، بولو سبحان اللہ، صادق کہتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی اچھا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ اگر میرے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی لا کر کے امانت رکھتا کہ اے عبداللہ کے بیٹے یہ امانت آپ رکھ لیجئے، تو میرے آقا اس کو رکھ لیتے تھے۔ اگر وہ 10 سال بعد بھی آتا تھا تو جیسے امانت دیتا تھا ویسے اس کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ اس میں ذرہ برابر کہیں کوئی فرق تبدیلی نہیں۔ آج اگر کسی کو دے دیا جائے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ رکھ لیجئے، ہم کو 10 دن بعد دے دیجئے، 10 دن بعد جب آپ مانگنے جائیں گے تو کہیں گے بھائی یہ تو خرچ ہو گیا، میں دوں گا آپ کو کب چاہیے؟ اور یہ کہتے ہیں اگر کسی کو امانت دے دیا جائے تو کہتے ہیں بھائی آپ کو چاہیے کب، جب لینا ہوگا 1 ہفتہ پہلے بتا دینا، 2 دن پہلے بتا دینا۔ ارے بھائی وہ امانت رکھ رہا ہے آپ کے پاس، 1 ہفتہ پہلے کیا آدھی رات کو اگر آپ کے پاس پہنچے تو امانت واپس کیجیے۔ یہی میرے آقا نے اپنی مقدس مبارک زندگی سے سبق دیا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی لا کے رکھ جاتا تھا تو اس کو آپ جو ہے رکھ کر اور جیسے وہ رکھتا تھا ویسے اس کو واپس فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے مکہ کے کفار قریش بھی میرے آقا کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے جب رب کا حکم ہوا اے محبوب اعلان نبوت کریے، اعلان وحدانیت کریے، میرے آقا مکے میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جب بلایا اے لوگوں آؤ آؤ میرے قریب آؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں نے جب آواز سنی تو کہا چلو وہ صادق و امین بلا رہے ہیں، چلو وہ اللہ کے اچھے بندے بلا رہے ہیں، ارے جن کے بارے میں لوگوں نے کبھی بدگمانی نہیں کی آج وہ بلا رہے ہیں، چلو چلو دوڑتے ہوئے چلو، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم لگ گیا، پہاڑ کے نیچے تمام پورا میدان سب ہجوم سے بھر گیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں اپنے گفتگو کا انداز بدل دیا، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ بتاؤ تم لوگوں کے درمیان میں نے زندگی گزاری ہے، 40 سال کا عرصہ ہو گیا، بتاؤ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ میرے آقا نے سوچا پہلے میں ان کو کلمہ توحید و رسالت پیش کرنے سے پہلے میں ان کو اپنی ذات کو منوا لوں، جب یہ میری ذات کو مان لیں گے تو میری بات کو بھی مان لیں گے۔ ارشاد فرمایا بتاؤ 40 سال کے عرصے میں تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان کہا آپ صادق و امین ہیں، آپ سچے ہیں، اچھے ہیں، آپ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں سنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ یہ پہاڑ پہ میں کھڑا ہوا ہوں، تم لوگ اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہو، اگر میں کہوں کہ پیچھے پہاڑ کے نیچے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے، ہتھیار سے لیس ہے اور وہ آ رہا ہے مکے پہ حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا ہاں ہاں ہم آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے، مانیں گے۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ یہ سب کفار مکہ نے جب مجھے مان لیا ہے اور میری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تو میرے آقا نے وحدانیت پیش کی، ارشاد فرمایا
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے اتنا کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کی پرستش کرو، 360 بت جو تم نے بنا کے رکھے اس کی پرستش نہ کرو. جیسے اتنا میرے آقا کے مقدس زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے تو جانتے ہو پاسا پلٹ جاتا ہے، لوگوں کا ذہن فوراً پھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اچھی بات کی طرف بلایا تھا، ان کو حق کی طرف بلایا تھا. اور حق کڑوی ہوتی ہے، ہر دور میں رہی ہے. حق بات سب کو کڑوی لگتی ہے، چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں. حق بات ہر کسی کو کڑوی نظر آتی ہے. پیارے دینی بھائیوں، حق بات کڑوی تو ہوتی ہے، مگر جو حق بات ہوتی ہے وہ حق تک پہنچانے کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا راستہ ہوتا ہے. تو حضرات اب جیسے اتنا میرے آقا نے کہا، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے، دیکھو کوئی کہہ رہا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مجنون ہو گیا ہے. میرے آقا کے اوپر کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی ڈنڈی پھینک رہا ہے، کوئی دیلے پھینک رہا ہے، کوئی کنکر پھینک رہا ہے، اور وہ سب یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی لیے اس نے ہم کو بلایا تھا، اسی لیے ہم ان کو بلایا تھا کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. ہمارے باپ دادا جس کی پرستش کرتے ہوئے چلے آئے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، ان کی پرستش نہ کریں، ان کی پوجا نہ کریں. یہ سب کے سب کہتے ہوئے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. حضرات میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی، اللہ اکبر، جن کی زندگی مقدس کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر ان کی زندگی کو اگر آپ اپنے لیے نمونے عمل بنائیں گے تو دنیا بھی ہمارے لیے کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی ہمارے لیے کامیاب ہو جائے گی.